کبھی یوں ہی ہلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چونکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی اسٹیج سے گزرتے ہوئے والدین کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسی، اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تو مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کی بیٹی کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر والدین کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو والدین میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ جلدی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے۔ گو کہ یہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بڑی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں حالات کی رو پر وقتی بہتی رہتی ہے، اور فلیٹ افیکٹ کی علامات تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرمجوشی اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتا کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ والدین کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کو تشبیہ تراش لی ہے، اور اس کی یادداشت کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر رحمت نے توہم آمیز نظر سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر حالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے، اور اتنا تو سبھی جانتے کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے، پھر وہ سوچ کر بولے۔ لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے والدین کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن والدین کے ذہن میں وہی یادیں تازی رہی جو ملیحہ سے متعلق تھی، اور کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے والدین نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن والدین کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں۔ وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی یادداشت ان کی تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تو ری اسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ حقیقتاً تو والدین کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے، 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا، کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے۔ والدین کچھ بھی بولا نہیں، بس اسے یاد نہیں رہا۔
جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتا ہے جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وادان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی تک لوٹے گا اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا، لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وادان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک انہیں وادان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دوائیوں کا پرچہ لے کر اگلی میٹنگ کی اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وادان نے سوچا وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن جادو کی اماج کا بنا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری جادو کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے پر جادو کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں کریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے۔ اس کے بعد پھر جادو کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوہر نایاب کی تلاش میں جادو کے سمندر میں گوتے لگانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگی، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر ساس اور بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کمرے کے مکین بھی رات جگہ منا رہے تھے۔ جبھی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ تم سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ اسے دیکھ کر اچنبھے سے بولی، پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اور ایک کمر کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وادان کو کمرے میں آتا دیکھا انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل سے اینک اٹھائی، اسے لگا کر وادان کو دیکھنے لگے جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود بھی بیڈ کے کونے پر جا ٹکی۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی، نہ جانے کیسا خوف تھا جو انہیں ہر وقت وادان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے پہ خود کو سنبھال کر بولے کیا بات ہے بیٹا؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا کیسی معافی؟ وادان نے ان کی طرف دیکھا، پھر ندامت سے بولا آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کی اجازت لیے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کو بتایا تک نے ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو اذیت میں رکھا۔ آپ مجھے اس لیے بھی معاف کر دیں کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی لوٹ آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ عائشہ مصطفیٰ کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگی۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا بیٹا بیٹھنے لگتا ہے جو ہوا، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے جو ہوا سو ہوا، اب اس سے بھول جاؤ، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، اور کریں بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی صحیح، پھر اس ہم کے ساتھ ہم یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گزار ہی تو کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ رونے لگی اور بعد ان کے آنسو پوجنے لگا۔ آپ روتی کیوں ہیں امی؟ دیکھیے تو آپ کو اس راگ ہواش میں دکھ دینے والا سراب کے پیچھے بھاگتے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو وادان۔ وہ دہل گئی، پھر پلٹ کر شوہر سے بولی سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے، آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وادان، جوان اولاد کی شکستگی بوڑھے ماں باپ کو اور بھی بوڑھا کر دیتی ہے، اور اب ہمارے گاؤں کا ذکر نہ کرو، ہمارا بیٹا لوٹ آئے تو ہمارے زخم بھی بڑھ گئے، لوٹ آئے ہے تو اس سے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھیے، مدت بیت گئی، اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وادان دکھ سے بولا، اس کی کیفیت کو سمجھنے تو اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے تم اپنے ماں باپ کے چہروں کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں بولے تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہے، تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا، پھر بھلا تمہیں پریشان ہونے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں، اور بیٹے اب تم مریحہ پر بھی صبر کر لو، جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے، صبر آ چکا ہے، بہت چین نہیں آتا۔ انہیں ہلکے سے کہا، پھر اپنی امی سے بولا میں مدت سے سو نہیں پایا امی، آج سونے کو دل کر آپ کے پاس سو جاؤں۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔
عائشہ مصباح نامعقول سے مسکراتی پھر سے ساری بیڈ پر آگے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ والدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ان کی گود میں سر کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ مصباح کبھی اس کے گھنے بال سہلاتی، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کے گوشت میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد والدان کو اتنے سکون کی نیند آئی تھی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ مصباح عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ والدان بالوں میں ہاتھ پھیرا اٹھ بیٹھا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر خمار آلودہ آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے اس نے قبلہ رو جائے نماز بچھائے اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی جب مصباح عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تو مصباح عظیم مبہوت ہو گئے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ والدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہے، لیکن اذان کی آواز پر والدان نے قرآن پاک بند کیا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولا، خیریت؟ ہاں بھائی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ کے اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جا سکو، پر اب تو تم آگے ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں نالائق۔ والدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شایان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ نہ بسوڑا اور بند آنکھوں کے ساتھ وضو کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور منال اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لی انہیں اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ والدان کو ایک خیال آیا تو اس سے کہنے لگا، مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی خرچ ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل سے شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ بس بعد میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لے تمہاری بنا شکر کی چائے۔ انیکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی تو چائے کا کپ والدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ والدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے ہمیں، غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈال جاتی تو یہ ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مسکرانے لگی، وہ یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول کے مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت یہ اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے محوی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے تو ویسے یہ میٹھی کا شوقین ہے، بس چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک وہ شایان کی طرف مڑی، تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ نکاح اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی ادیر عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے والدان سے کہا۔ اس کے چہرے پر کسی باب کی طرح ہی تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسپل صاحبہ نے معذرت کرتے لہجے میں بولی، لیکن ہم اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مزمل نے بے سہاتا پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے اور ایگزامز کی اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ مزمل بولا، آپ خود دیکھ چکی ہیں کہ شایان کتنا ذہین بچہ ہے، 2-3 مہینے میں تو وہ بہت آرام سے کورس کور کر لے گا۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں، انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ والدان پریشانی سے گویا ہوا۔ اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا، اگلے سال بھی اس سے 4th کلاس دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری والدین، سامنے کے اصول تو اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شایان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے اور آپ اپنی بیٹی کو ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہی ماتان گوش ہوئے۔ آپ شایان کو 4th کلاس کے لیے نہیں بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں، پھر میں اسی کورس میں سے اس کا ٹیسٹ لوں گی اور اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔
اس سال شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا جو کہ وہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے، پھر مسمل نے شایان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کے درمیان صوفے پر دبکا بیٹھا تھا، سر اٹھا کر کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے، 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ زور سے بولتا۔ مزمل مسکرا کر اس کے بعد سہلاتے ہوئے وادان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ آج سے اسے 5th کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور ایگزامس ختم ہونے کے بعد اسے لے کر آئیے گا۔ شکریہ وادان۔ مزمل شایان کو ساتھ لیے کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کے روم سے نکل کر وہ لوگ اسکول کی بک شاپ میں آ گئے۔ شایان اپنے لیے اتنی ڈھیر ساری نئی رنگ برنگی کتابیں کاپیاں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ واپسی میں وہ پچھلی سیٹ پر سارا وقت اپنے اسکول بیگ کو بازو میں دبوچے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، شایان فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، ساتھ ہی اپنا بیگ بھی گھسیٹ کر نکالا۔ اس سے لیے اندر باغ مصوازیم لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیگ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ کے، دیکھیے دادا ابو، میری نئی کتابیں کتنی اچھی ہیں، اور ابو میرے لیے کلر پینسل بھی لے کر آئے ہیں، اور بیگ کھول کر انہیں اپنی کتابیں اور کلر پینسل دکھانے لگا۔ وادان مزمل ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ پاپا، کیا شایان میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ زبار نے پوچھا۔ ہم مزمل کی بات پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کتنا مزہ آئے گا شایان، ہم دونوں ساتھ اسکول جائیں گے اور اسکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے۔ بتایا وہاں سب بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے، بس باؤلنگ کرواتے رہتے ہیں۔ تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے تم بیٹنگ کرنا، میں بولنگ کراؤں گا، پھر تم باؤلنگ کرانا، میں بیٹنگ کروں گا۔ وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک۔ منیر حسن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کامن کی آواز کے ساتھ ہی بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی پہنے وادان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ منیر حسن بے احتیاط اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہر بار ان کا دل پگھلنے لگتا۔ وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پاتے۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے کہا، اور وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام وادان مصطفیٰ ہے۔ بات بہت پرانی، لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ 10 سال پہلے میں آپ کے لیگل فرم میں وکیل کی حیثیت سے جاب کرتا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ اپائنٹمنٹ لیٹر جو آپ کے آفس کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا۔ اس نے فائل میں سے ایک لیٹر نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا، مگر منیر حسن نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اسے دیکھتے رہے، جو کہہ رہا تھا 10 سال تک کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے میں آفس میں حاضری نہیں دے سکا، لیکن اب میں اپنی جاب کو ری جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں اپنی جاب پر واپس آنے کا قانوناً حق رکھتا ہوں، کیونکہ 10 سال میں نے تو جاب سے ریزائن کیا اور نہ آپ نے مجھے نوکری سے برطرف کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا، لیکن پھر بھی میں اپنی سیٹ پر واپس آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر ان کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا، تو وہ بولے، تمہیں اپنا تعارف دینے کی ضرورت نہیں، تم جیسا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار وکیل میری لیگل فرم میں کوئی اپوائنٹ نہیں کیا گیا، اور اپنی اس اکلوتی غلطی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم انتہائی درجے کے نان پروفیشنل شخص، ایک لڑکی کی خاطر تم مہینوں آفس کو نظر انداز کرتے رہے اور پھر کوئی اطلاع دیے بغیر 10 سال کی چھٹی پر چلے گئے۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس وقت تمہارے کیسز عدالت میں چل رہے تھے جنہیں تم بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تم نے اپنے کیریئر کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر میری اور میری فرم کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچایا وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جو ہو جائے۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کے پاس کیس لے کر مت جانا۔ اس کے وکیل تو کلائنٹ کو عدالت کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تم کس بیس پر اپنی جاب واپس لینے کی بات کرتے ہو، جبکہ تمہاری لاپرواہی اب بھی وہی کی وہی ہے؟ تمہیں واپس آئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تم اب ری جوائننگ کی اپلیکیشن دینے آئے ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جاب واپس ملتے ہیں تم پہلے جیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کرو گے؟ وہ کسی باز کی طرح ہی ڈبٹ کر بولے۔ وادان نے آہستہ سے کہا، اب آپ کو کبھی مجھ سے غیر ذمہ داری کی شکایت نہیں ہوگی سر، کیونکہ آپ کی بھانجی جیسی اور کوئی نہیں جس کے لیے میں اس حد تک چلا جاؤں۔ منیر حسن نے افسردگی سے اپنی نظر جھکا لی، پھر دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر کے اس کے پوائنٹس بناؤ، ہم لنچ کے بعد اس پر بات کریں گے۔ رائٹ سر، وہ فائل لے کر اٹھ گیا تو منیر حسن دھیرے سے بولے،
کیا ہو جاتا وادان جو تم بتا دیتے؟ وادان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا، گردن موڑ کر ان سے بولا کیا ہو جاتا جو میں بتا دیتا؟ منیر حسن بے بسی سے ہون کرتے ہوئے بولے شام کو گھر جانا، افتخار بھائی تمہیں یاد کر رہے تھے، اور ہاں شایان کو بھی ساتھ لے کر آنا، بہت پیارا بچہ ہے جی انکل۔ وہ کہہ کر آفس سے نکل کر شام کو وفاق کے گھر پہنچا تو گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیرونی گیٹ جو اکثر کھلا رہتا تھا اس وقت بھی کھلا تھا۔ شایان گاڑی روکتے ہی دروازہ کھول کر اترتا اندر بھاگ گیا۔ وادان نے کار لاک کی اور اطلاعی گھنٹی بجاتا کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے اس کی نظر دالان میں بچھے تخت پر اٹھ گئی تھی۔ ایک یاد نے چپکے سے آ کر وادان کا دامن پکڑ لیا۔ وادان کو ایک شام یاد آ گئی، شام کا سحر، مگر اصل سحر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھکی سنہری پلکیں بے خبری میں اٹھ گئی تھی۔ پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا عمر نہ، اس پل کو یاد کر کے ہی وادان کا دل تھم گیا۔ دل میں اسی خواہش کا ورد کرتا وادان بے احتیاط اس کے پاس چلایا تھا، اور دالان میں بچھے تخت پر بیٹھی ملیحہ اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھا، پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اسے سمٹتے دیکھا وادان پر بےخودی سی طاری ہو گئی تھی۔ اسی بےخودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ میں عمریں گزار آیا ہوں ملیحہ، میں خود کو ہار آیا ہوں۔ وادان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ رات بہت باری تھی، نیند آنا تو دور، وادان کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ بیقرار سا لان میں ٹہلتا رہا، پھر تھک کر لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھا اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی تھی تو 10 سال میرا صبر آزمایا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیے تو آ کیوں نہیں جاتے؟ پھر دل کی جو حالت ہوگی دیکھا جائے گا، کم از کم آنکھوں کو سکون مل جائے، بس ایک بار ملیحہ، بس ایک بار۔ آگ پھر ٹوٹنے کی رات تھی اور وہ ٹوٹتا چلا گیا۔ یہ خواہش بھی آپ کی موت کے ساتھ نہیں مر سکی، لگتا ہے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھکتے ہوئے وہ ہاتھوں کو بالوں میں سے گزار کر سر کے پیچھے لے گیا، پھر انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔ افاق اور اسماعیل اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وادان کے گھر کے لاؤنج میں آئے بیٹھے تھے۔ وادان اس کے امی ابو اس کے بھائی بھابھی کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے، سبھی بچے وہیں آس پاس ہی قالین پر دائرہ بنائے بیٹھے اپنا گروپ الگ کیے ہوئے تھے۔ اور جب وادان کو پتہ چلا وہ ارم کی شادی کا دعویٰ نامہ لے کر آئے ہیں تو حیرت سے بولا، ارم تو اتنی بڑی ہوگی؟ سمیرہ مسکرا دی، ہاں ہوگی، تبھی تو اس کی شادی کر ہے، مجھے تو نہیں لگتی۔ ہاں قد کچھ لمبا ہو گیا اور بال بھی بڑھا لی ہے، مگر پھر بھی بچی سی لگتی ہے، حرکتیں تو ذرا نہیں بدلی، بار بار پر چیرتی ہے، تم جو چرانا نہیں چھوڑتے، افاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افاق نے ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے وادان کو اشارہ کیا اور دونوں اٹھ کر باہر آ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ پودے کے پتے کو نوچتے ہوئے افاق نے بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ وادان اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا، بولا تمہیں میرے ٹھیک ہونے پر شک کیوں رہتا ہے؟ پورے 5 مہینے کا کورس کر چکا ہوں اور اب تو میرے پاس مینٹل ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ اب تم ٹھیک ہو، ہم سب چاہتے تھے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، افاق نے کہا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن وادان میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش تم ملیحہ کی اس سے ایک جھلک بھول جاتے تو شاید وہ سب نہ ہوتا جو ہوا، نہ ملیحہ مرتی، نہ تمہارے حصے میں اتنی بربادی آتی۔ مجھے بتاؤ وادان، ہر تم نے محبت کر کے کیا پایا؟ وادان خاموش ہی رہا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر تم محبت نہ کرتے تو آج عمر کے اس حصے میں جب تمہارے ساتھ کے لوگ اپنے کیریئر کی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں تمہیں صفر سے شروعات نہ کرنی پڑتی۔ تم ان 10 سالوں میں بہت کچھ پا سکتے تھے، عزت، شہرت، دولت اور ان گنت کامیابیاں۔ وہ چپ ہوا تو وادان نے بولنا شروع کیا، ملیحہ کی اس ایک جھلک کو بھول جاتا تو اپنی تنہائیوں میں کس چہرے کو یاد کرتا؟ محبت میں صرف پانا اور کھونا ہی نہیں، یہ انسان کو اپنے رمز بھی سکھاتی ہے۔ جسے سیکھنے کی 2 شرطیں ہیں، ایک محبت کو پانے سے مشروط نہ کرنا، 2 کھونے پر محبت کو ترک نہ کرو، اور اگر کوئی سمجھے تو یہی 2 شرطیں محبت کی رمز ہیں، اور جو اس رمز کو سمجھ گیا اس کی محبت خالص ہو گئی۔ اور خالص محبت سچے ایمان کی طرح، کیونکہ اس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ پانے اور کھونے سے مشروط نہیں ہوتا۔ اب جس کے دل میں سچا ایمان ہو، محبت اس کی عادت بن جائے گی، اور جس کے دل میں خالص محبت اور ایمان اس کے دل میں گھر کر لے گا۔ والدہ نے خاموش ہو کر چند لمحے افاق کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دیا، آج میرے دل میں محبت بھی ہے اور ایمان بھی، اب ذرا سوچ کر بتاؤ کہ واقعی میں نے محبت میں کچھ نہیں پایا؟ لیکن افاق نے جواب نہیں دیا۔
ایسا لگ رہا تو اس کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ والدان ذرا سا ہنسا، سر کو جھٹ کر کہا، جانے تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے طرح تمہارے لیے بھی اسی چیز کو پانا کہتا ہے جس میں دنیاوی اور مادی فائدے حاصل ہو سکے۔ تمہاری نظر بس عزت، دولت، شہرت اور کامیابی تک ہی جاتی ہے۔ تمہارے نزدیک میں جو نہیں پا سکا ایک دن اسے پالوں گا، مگر میں جو کھو چکا ہوں اس کے افسوس کرنے کے لیے 10 سال بہت کم ہیں۔ لیکن مجھے تمہارے حلوس پر بھی کوئی شک نہیں، اس لیے تسلی رکھو، میں اب کیریئر کو پوری توجہ دے رہا ہوں۔ شایان میری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے محفوظ مستقبل کے لیے میری کامیابیاں ضروری ہے۔ یعنی یہ کریڈٹ بھی شایان کو جاتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن وادان، تمہیں نہیں لگتا تم نے اس بچے کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے؟ یہ پتہ نہیں آفاق، اس بچے میں کیا ہے جو میرا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں اس کے لیے باپ کی طرح سوچنے لگتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے دنیا کے ہر وہ خوشی دوں جو میرے اختیار میں ہے، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ اور اگر ضرورت پڑی تو اس کی خوشی کے ہاتھ اپنے اختیار کی آخری حد سے بھی گزر جاؤں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ بابا جان کیسے ہے؟ کون بابا جان؟ آفاق فوری طور پر سمجھا نہیں تو اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ملیحہ کے بابا جان، وادان نے کہا۔ اچھا وہ؟ آفاق نے لفظوں کو لمبا کھینچا۔ تمہیں ان کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ملیحہ کے بابا جان ہے تو میرے لیے بھی باپ کی جگہ ہوئے، پھر کیا مجھے ان کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ بلکہ میں تو جب بھی ملیحہ کو سوچتا ساتھ ہی بابا جان اور ہادی بھائی کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ملیحہ کے بعد کس طرح جی پائے ہوں گے حادثے پر ہادی بھائی، وہ تو شروع سے ہی لا علم تھے اور آخری وقت تھا لا علم رہے۔ پتہ نہیں ثابت جان کو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے بعد وہ دنیا کے دوسرے شخص ہے جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ انہیں خود سے زیادہ ملیحہ کی پرواہ ہے۔ ان دونوں کو کیا پوچھا؟ پاکستان بھر کا بولا۔ ملیحہ کے سوئیں پر انہوں نے خود تایا جان اور پاپا کے سامنے تمہارے ملیحہ کے تعلق کے بارے میں انکشاف کیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ ملیحہ کی شادی زبردستی کروائی جا رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ انہیں سخت گیر انسان کے طور پر دیکھا، مگر اس وقت تم ان کی حالت دیکھتے ملیحہ کی موت نے ان کی کمر توڑ دی۔ اوپر سے یہ بتاوا کہ ملیحہ کی موت کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ان کے پچھتاوے کا یہ عالم تھا، خود کو ملیحہ کا قاتل کہہ رہے تھے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر تایا جان اور پاپا سے معافی بھی مانگی، مگر ملیحہ ہی نہ رہی تو بھلا کیسی معافی؟ نور الہدیٰ بھی کچھ کم برہم نہیں تھا، مگر اس کی مجبوری ہے کہ اسے پھوپھا جان سے بہت محبت ہے۔ وہ کچھ بھی کالے ان سے تعلق نہیں توڑ سکتا تھا۔ پھر بھی یہی وہاں سے اطلاع ملتی رہی کہ اس کے رویے میں پھوپھا جان کے لیے سرد مہری آ گئی ہے، اور مرگ انکل کی ڈیتھ کے بعد تو وہ بالکل گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت کا سن کر تو ہاتھ اپنے آپ کانوں کو چھونے لگتے ہیں۔ آفاق نے محسوس کیا کہ بابا جان کی حالت کا سن کر وادان مصب ہو گیا تھا۔ تو کیا تمہارا ان سے بالکل بھی تعلق نہیں رہا؟ نہیں، ہماری ان سے آخری ملاقات ملیحہ کے سوئیں پر ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار نور الہدیٰ اپنی شادی کا انویٹیشن دینے آیا تھا، تایا جان اور پاپا نے تو صاف منع کر دیا، لیکن ہمیں اجازت دے دی تھی، مگر کوئی نہیں گیا۔ کیسا فاروقی نے 2 ایسے بڑے صدمے دیے ہیں کہ اب اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی نور الہدیٰ کا نام سنائی دیتا رہتا ہے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، اور اگر تم بزنس میگزین پڑھو تو ان میں اکثر نور الہدیٰ فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کے بارے میں چھپتا رہتا ہے۔ چلو یار اندر چلتے، یہاں دھوپ بہت تیز ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، لہجے میں بیزاریت صاف جھلک رہی تھی۔ آفاق بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا تو بچے سینٹرل ٹیبل پر البم کھول کر اس کے ارد گرد قالین پر بیٹھے تھے، تصویریں دیکھتے ہوئے تبصرے کر رہے تھے۔ لیکن ان کے بچگانہ تبصرے اتنے مزیدار تھے کہ سب اپنی باتیں چھوڑ کر صوفوں پر آگے جھکے تصویروں کو دیکھتے ہوئے ان کی باتوں پر ہنسے تھے۔ البم دیکھتے دیکھتے ایک تصویر کو دیکھ کر 6 سال کے فائزہ دونوں ہاتھ البم پر رکھ کر جھکتے ہوئے تصویر کو قریب سے دیکھا، بولی، واؤ مناہل، تمہاری ممی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ میری ممی تو ہے ہی اچھی، وہ اٹھلا کر بولی، مگر میری ممی زیادہ اچھی ہے۔ فائزہ کو جیسے اپنے بے سہادہ اظہار پر افسوس ہوا تھا۔ زوال اس کی بات بری لگی تھی، تیز لہجے میں کہا، جی نہیں، میری ممی زیادہ اچھی ہیں۔ فائزہ اپنے سے بڑے زوال کے لہجے پر سہم گئی۔ جواد نے جو اپنی بہن کو کمزور پڑتے دیکھا تو فوراً میدان میں کود پڑا، غلط، میری ممی سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مناہل کافی سلجھا جو بچی تھی، اس نے جو سب کی بگڑتے ہوئے دیکھے تو فوراً بولی، ایک منٹ، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شایان بھائی سے پوچھ لیتے کہ کس کی ممی زیادہ اچھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ پھر جواد سب کی نمائندگی کرتے ہوئے شایان سے بولا، بتاؤ شایان، ہماری ممی زیادہ اچھی ہیں یا زوال اور مناہل کی؟ ننھے جاد نے
ننھے جج نے مدبرانہ انداز میں دونوں پارٹیوں پر نظر ڈالی، پھر سب بڑے کو دیکھا جن کے ہونٹوں میں مسکراہٹیں دبی تھی، اور آرام سے فیصلہ سنایا۔ تم سب کی ممی اچھی، مگر سب سے اچھی تو صرف میری ممی ہے۔ وادان، آفاق اور سمیرہ ہی اس کی بات سن کر اشمے میں گر گئے تھے، ورنہ باقی سب تو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے، لیکن بچے ایک نئے حریف کو پا کر ہاتھ سے بدل ہو گئے تھے۔ زوار تو تنگ کر بولا، جھوٹ مت بولو، تمہاری تو کوئی امی ہے ہی نہیں۔ شایان جور سے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری امی ہے تو دکھاؤ۔ جوان نے بڑھ کر چالن کیا تو شایان اداس سا ہو کر بولا، وہ تو اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ پھر پرجوش ہو کر بولا، لیکن میرے پاس ان کی تصویریں ہیں۔ فائزہ بولی، تو تصویریں ہی دکھا دو۔ ابھی لائے وہ اٹھا اور وادان الجھ گیا تھا کہ شایان نے اپنی ماں کہاں سے تلاش کر لیا۔ پاک عثمان بھی حیران سے تھے، تبھی وہ واپس آئے۔ یہ رہی میری ممی کی تصویر، اس نے کہتے ہوئے لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر اجاڑ دیا، اور ٹیبل پر پہلے سے کھلے البم کے اوپر ملیحہ کی تصویریں بکھر گئی۔ وادان کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آفاق اور سمیرہ بھی سٹ پٹا کے دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف وضاحتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے متغیر چہرے کو دیکھا، احساس ہوا کہ وہ بھی حیرت میں تھا۔ منال ملیحہ کی ایک تصویر ہاتھ میں لے کر مذمت سے کہہ رہی تھی، دیکھیے پاپا، شایان بھائی کی امی کتنی پیاری ہیں۔ وہ سمجھانے لگا، شایان بھائی کی امی نہیں، انہیں چچی کہو، چچی سچ مچ بہت پیاری ہے۔ زوار بولا، بچے اطلاف بلا کر تصویر میں کھو گئے تھے، اور شایان ان کی تعریفی جملوں کو سن کر فخر سے مسکرا رہا تھا۔ آفاق تو ملیحہ کے لیے چچی کا خطاب سن کر بھی خود کو سنبھالے رہا، پر سمیرہ کے چہرے پر ناگواری جھلک آئی تھی۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ ملیحہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے آئے تھے، اس لیے کچھ بول نہ سکے۔ وادان جو کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا تھا، مگر چچی کا لفظ سنتے اس کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ سخت آواز میں بولا، شایان، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟